ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مخادیم اہل سنت کے مقتدر علماء، ارباب علم و فضیلت، حضرات علماء کرام، طلباء علوم دینیہ اور سب اہل محبت، ایک عرصے کے بعد رب تعالی جل مجدہ نے اس فقیر حقیر کو آج اہل سنت و جماعت کی مرکزی دینی درسگاہ جامعہ رسولیہ شیرازیہ میں حاضری کا موقع حاصل ہو رہا ہے. میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ جس بے علم کو علماء صلحاء اپنے قدموں میں بٹھا کر اس کا کچھ سبق سن لیں، وہ اس کے لیے بہت بڑی عزت ہے. الحمدللہ یہ وہ حضرات ہیں جن کی خدمت میں بیٹھنے والے صرف عالم نہیں ہیں بلکہ معلم ہیں، اور ایک دنیا ان کے قدموں میں بیٹھ کر فیض یاب ہو رہی ہے. اور مجھ فقیر کو استاد العلماء صاحب التصانیف حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سن 59 سے تعارف ہے. جب یہ فقیر دورہ قرآن کریم کی برکات لینے کے لیے قدیم حزب الاحناف
کے مدرسہ میں اندرون دلی گیٹ حاضر ہوا تو حضرت بھی وہاں تشریف لایا کرتے تھے. تو اس دور سے الحمدللہ ہماری شناسائی تھی، اور آپ اگر کبھی زیارت کا شرف ہوتا تو محبت سے پیش آتے. اور مجھے اللہ والوں کی زندگی کے معمولات کو بیان کرنا، یہ بھی یوں ہی سمجھو کہ ایمان کی خوبیاں بیان کرنا ہے. حضور امام المحدثین، عمدۃ المفسرین، سید العلماء حضرت علامہ سیدی سید ابو البرکات سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا زیارت کے لیے. تو حضرت بھی تشریف لائے. ان دنوں آپ کو کچھ دل کی تکلیف تھی، تو مجھے یاد ہے کہ حضور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاس بٹھا کر دم کیا اور گریبان کھولیں، گریبان کھول کر سینے پر پھونک ماری. اور ہمیں تو عقیدت ہے کہ اللہ والوں کی پھونک میں بڑی برکت ہے، ان کی پھونک میں بڑی برکت ہے. اور برکت کیوں نہ ہو، اگر گلاب سے مہک نکلے تو دماغ معطر کرتی ہے، اللہ والا پھونک مار دے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ شک و شبہ سے بالا تر بات ہے. محروم وہ لوگ ہیں جنہیں ان حقائق کا علم نہیں ہے، اور ہمیں سعادت ہے کہ رب تعالی نے ہمیں ان علماء کے ساتھ نسبت عقیدت عطا فرمائی. امام الاصفیاء شیخ الازکیاء استاذ الانس والجن والملک امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے درس میں آ کر ملائکہ بھی استفادہ کرتے ہیں. جی خدا جانتا ہے، قدسی ملائکہ جہان انوار کے باسی، آسمانوں پہ رہنے والے، عرش کے نیچے جناب محترم سبق پڑھنے کے لیے زمین پر آتے ہیں، مصر میں آتے ہیں، شعرانی کے پاس آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایسا درس وہاں نہیں تھا جو یہاں تھا، ایسا درس کہ قدسیوں کی پیاس بجھے. فوق سماوات نہیں تھا، علی الارض تھا. تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ سرکار نے یہاں قدم رکھ کر کائنات کو کتنا رنگ لگا دیا ہے. الحمدللہ. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شریف میں بعض اکابر کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تنفس عارف ببلد، لو تنفس عارف ببلد لثبت ایمان و کل من فیہا. فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں اگر عارف ربانی سانس لے لے تو اس کی سانس کی برکت سے سب کا ایمان پکا ہو جاتا ہے. بچوں کو کھیل نہیں ہے. سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پہ کروڑوں سلام. اللہ کا جلیل القدر رسول، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر، اولو العظم رسول، روح اللہ، کلمت اللہ اگر پھونک ماریں تو مٹی کی مورتیاں پرندے بن کے اڑنے لگے. بہت بڑا اعجاز ہے. لیکن جب تجلی حضور کے صدقے میرے آقا کی امت کے بریوں میں پڑتی ہے تو پھونک ان کی بھی کمزور ایمانوں کو پکا کر دیتی ہے. ان کی پھونک معمولی نہیں ہوتی، اس دل سے نکلتی ہے جس دل میں محمد عربی کا پیار جلوہ ہوتا ہے. صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ.
سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے سینے پر پھونک ماری اور فرمایا مولانا ایسا کریں فی الحال آپ معقول پڑھانا بند کر دیں، معقول پڑھانا بند کر دیں، یہ منطق فلسفہ یہ ٹھہر بند کر دیں، ابھی آپ حدیث شریف پڑھایا کریں، ابھی آپ حدیث شریف پڑھایا کریں، کیونکہ قال رسول اللہ کے لفظوں میں جو برکت ہے وہ خشک منطق میں تو نہیں آتی نا. ہاں علماء سے معذرت ہے کہ منطق میں خشکی ہے جس سے کبھی دماغ پر بھی ایک غیر مناسبت پڑ جاتا ہے، لیکن جب قال رسول اللہ آتا ہے تو خدا کی قسم مردہ دلوں کو حیات مل جاتی ہے. یہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جن کی زبانوں پہ ہر وقت وہ مقدس الفاظ آتے ہیں. الفاظ کیا کہوں، ایسے پھول جھڑتے ہیں جن پھولوں سے رسول اللہ کے حسن کی چمک آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لو تنفس عارف ببلد، عارف بھی ناکرہ اور بلد بھی ناکرہ ہے. کوئی عارف کسی شہر میں ہو، کوئی عارف کسی شہر میں ہو، اس کی سانس سے ایمان پکا ہوتا ہے. لاہور والوں تم تو بہت ہی عجیب ہو کیونکہ یہاں تو امام العارفین نے ساری زندگی گزار دی ہے. داتا حجویری کی سانسوں نے کیا رنگ لگا دیا. الحمدللہ رب العالمین. یہاں کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اولیاء کی آنکھوں کے لیے سرمائے کیمیا ہے. وہ مبارک لفظ جو پڑے ہیں وہ پھر عرض کروں گا. سرے دس ڈاک اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا. اقبال کہتے ہیں بوسازم بر آستانے کاملے، جب میں آ کے بیٹھا ہوں فقیر تو مجھے یہ کھٹکا تھا کہ دوست کچھ خاموش ہیں، سبحان اللہ میں توجہ نہیں کرتے، لیکن خطبہ شروع کیا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ تیری کمزوری کو انشاءاللہ سہارا دیں گے، سہارا دیں گے. الحمدللہ آپ نے سبحان اللہ کہا، میرا ایمان تازہ ہو گیا. ہاں جی الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا. اور سن لو رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہنا، کہہ دوں کس کی سنت ہے؟ سرکار تو سرکار ہیں، میرے آقا تو میرے آقا ہیں. جب محبوب کا ذکر آئے تو خدا سبحان سے شروع کرتا ہے، اور اگر محبوب کے کسی غلام کی شان چمکے تو مصطفیٰ سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ نے پڑھا نہیں قرآن شریف جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. معذر علمی میں بیٹھا ہوں اس لیے عرض کر دیتا ہوں. سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ سبحان الذی اسرا. ابھی بیان نہیں فرمایا. سبحان پاک ہے وہ، پاک ہے وہ جس نے راتوں رات سیر کرائی. کسے؟ ابھی اس کا ذکر نہیں ہے، پہلے سبحان، اس کا نام نہیں لیا ہے، ابھی اس کا ذکر نہیں کیا. سبحان پہلے چاہیے تو یہ معذلہ اعتراضم نہیں، استکشافم میں یہ عرض کرتا ہوں. بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ محبوب کی سیر بیان کرتا، پھر فرما دیتا پاک ہے وہ جس نے یہ سیر کر. نہ، پہلے سیر کرانے والا اپنی سبحانیت بیان کرتا ہے، پھر دلیل کے طور پر محمد عربی کی ابدیت بیان فرماتا ہے. تو مجھے تو یہی سبق ملا ہے. ذکر حبیب علیہ السلام اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کا ذکر کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سبحان اللہ کہتا، پہلے ہی سبحان اللہ کہتا ہے. اور غلاموں کا ذکر سبحان. حضرت سعد بن معاذ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ عالیہ کی جدید لفظوں میں میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے مدینہ عالیہ کی میونسپلٹی کے چیئرمین تھے سعد بن معاذ. نام یاد کرو میرے آقا راضی ہوں گے، نام یاد کرو حضور راضی ہوں گے. پتہ نہیں سعد بن معاذ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ عالیہ جب آئے
تو آقا کا استقبال کر کے آنکھیں دکھانے والوں میں اسعد ابن معاذ شامل ہے۔